ہاں جہاں اللہ رسول کی مرضی کی بات آ جاتی ہے پھر وہاں ہماری پسند کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہم سر تسلیم خم کر دیں، اپنی پسند کو پیچھے لے جائیں اور اللہ کی پسند کو آگے رکھیں. اور یہ سارے معاملات میں، چاہے کھانے کا معاملہ ہو حلال و حرام، چاہے پہننے کا معاملہ ہو. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ مثلا پہننے کے معاملے میں کس کی پسند کو سامنے رکھ کے پہنتے ہیں؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، لوگوں کی پسند کو یا اللہ کی پسند کو؟ دو میں سے ایک کی پسند ہوتی، بعض اوقات اپنی بھی نہیں ہوتی، وہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پرائرٹی نمبر 1 ہماری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی پسند. کوئی لباس پہن کے ہم نے کبھی آگے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ سوچا کبھی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک وہاں سے اس پسند نہ آ جائے، وہاں سے حکم نہ آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے اچھی لگ رہی ہے، جب تک اس کی نظر سے نہ دیکھیں چیزوں کو. مجھے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ دین بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں پھر اللہ کی حدود توڑتے ہیں. باطن کا معاملہ تو سب کا اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر میں بھی اللہ کی حدود توڑتے ہیں. وہ کیوں؟ یہ کیسا کنٹراسٹ ہے؟ ایک طرف اللہ کی محبت کے دعوے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی کے کام. اب آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو بھی حکم دیے ہیں قرآن مجید میں، جو تعلیمات ہمیں سنت سے ملتی ہیں، اگر ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں تو اللہ کی محبت کا دعویٰ پھر ہمارا سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ. کچھ بھی پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دفعہ ضرور سوچیں، وہاں لکھ کے بھی لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی لگ رہی. کیونکہ جو ہی ہم کپڑا پہنتے ہیں نا تو ہر ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں کیسی لگ رہی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی نظروں میں جچ جائیں، وہ پاس کر دیں ہم کو. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ساری دنیا ایسا کپڑا پہننے لگ گئی ہے کہ جس میں ٹانگوں کی پوری شیپ نظر آ رہی، جس کو چوڑی دار پاجامہ کہتے ہیں آسان لفظوں میں، پوری ٹانگ کی شیپ نظر آ رہی، پنڈلی الگ نظر آ رہی ہے، گھٹنے بھی دکھ رہے ہیں اور اوپر سے بھی آپ کے ہپس کتنے ہیں، کیونکہ آپ نے اتنی لمبی چاک والی قمیض پہنی ہوئی ہے کہ آپ سائڈ سے جو ہی چلتے ہیں وہ گھیرا یوں ہی ہٹتا ہے، پورے کے پورے ننگے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں جب خواتین کی مجلس میں بھی کسی کے اوپر میری آنکھ پڑ جاتی تو شرم کے مارے میری نگاہ نیچے جھک جاتی، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا، دیکھنا برداشت نہیں ہوتا. میں سوچتی ہوں کیسے پہن لیتے ہیں؟ ایمان کہاں گیا؟ حیا کہاں گئی؟ پوری ٹانگ دکھا رہے ہیں، کیا گھٹنے سے اوپر کسی عورت کو دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے نا. جب ہم نے چاک گھٹنوں سے اوپر کھول دیے، پسلی بھی نظر آنے لگی، کیا دلیل ہے، کیا جواز ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی جو لباس پہن کر ننگی ہوں. کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کہیں جی ہم نے تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو، اوپر تو کپڑا ہوتا ہے، وہ تو جین پہنی ہوئی ہوتی ہے، یا ہم نے کوئی موٹا سا کپڑے کا پاجامہ پہنا ہوتا ہے. آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ آپ چاہے لوہے کا پاجامہ پہن لیں، لیکن اگر وہ آپ کی شیپ ظاہر کر رہا ہے، شیپ دکھ رہی ہے آپ کی، آپ ننگے ہیں، آپ کا حیا پامال ہو رہا ہے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں اس بے حیائی کی، اور ہم کر کیوں رہے ہیں؟ ہم نے شلوار کو ایسے پاجامے سے کیوں بدل دیا؟ کیونکہ لوگوں نے ایسا کیا، ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم نے اندھی تقلید کی ان کی. تو لوگوں کی طرح بننے کی فکر نے ہمیں کہاں لا کھڑا کیا؟ کہاں تک جائیں گے ان کے پیچھے؟ کہاں تک؟
سوچئے اینڈ کہاں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کی نگاہ میں نہیں جچتے، اللہ کی نگاہ میں جب تک نہیں جچتے اور لوگوں کو راضی کرتے پھرتے ہیں تو کبھی بھی عزت و احترام نہیں پا سکتے. عزت و احترام ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، اور ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو جہاں ہمیں دوسروں کا احترام کرنا ہے وہاں ہمیں اپنے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہم خود احترام کو چاک کر رہے ہیں، کہ دوسروں کے دل سے احترام چلا جائے. جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے بندوں کی رضا کی خاطر، تو ایسا شخص کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا، کبھی بھی نہیں پا سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں دوسروں کی عزت پامال نہ کریں وہاں خود بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو عزت و احترام کے منافی ہے.